بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورة البقرہ آیت نمبر 137۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رواه ابو داود وصححه الألباني۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ عربی کیلنڈر کے حساب سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے سن 1443 1443۔ 4 دن کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تئیں بڑے جوش و خروش میں نظر آئیں گے، نبی کا جنم دن مناتے ہوئے نظر آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک پر لکھ کر کے کیک کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا نظر آئے گا اور اس کو بڑے بڑے چاقو سے اور چھری سے کاٹا بھی جائے گا۔ یہ آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اگر نہیں تو کم سے کم آپ ویڈیوز اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج وقت کے مناسبت سے عید میلاد النبی ایک تحقیقی جائزہ، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ کیا یہ جو اتنے جوش و خروش میں اس دن کا اہتمام ہمارے جو مسلمان بھائی کرتے ہیں، اس کا قرآن حدیث میں کوئی ذکر ہے؟ یا اگر قرآن حدیث میں نہیں تو جن لوگوں کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بتایا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بتایا ہے کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، کن کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ 137 کے اندر ان کے ایمان کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایمان لانا ہے تو ان صحابہ کی طرح ایمان لائے، تبھی اس کا ایمان جا کر کے ٹھیک مانا جائے گا۔ تو اگر قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، چلیے حدیث میں نہیں ملتا ہے، تو کم سے کم کسی صحابی سے جو ان سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے جو بھائی یہ کام کرتے ہیں، کسی کے اوپر یہاں پہ کھڑے ہو کر کے الٹی سیدھی باتیں کرنا میرا مقصد نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی صحیح باتیں پہنچانا اصل مقصد ہے، یہ ممبر سے کھڑے ہو کر کے اللہ کی گواہ اس بات پہ۔ تو یہ جو نبی کے جنم دن کے نام پہ جو کچھ یہ خرافات آج کل کیے جاتے ہیں، کیا کسی صحابی نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایمان تو وہی لانا ہے جو صحابہ لے کر کے آئے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی بھائی سے پوچھ لیں، میں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، جو نبی کے جنم دن کو یا یوم عید میلاد النبی کے نام سے جو جشن مناتے ہیں، جو پورے دن تک اس کے بارے میں محفل اکٹھا کرتے، کھانے پینے کی جو نشست اکٹھا کی جاتی ہے، اس کو وہ کون سا کام سمجھ کر کرتے ہیں؟ ہر کوئی جواب دے گا کہ اس کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، یہی نا؟ ثواب ہی سمجھتے ہیں نا، کوئی گناہ سمجھ کر کے تو کرے گا نہیں، یا اگر ثواب سمجھ کر نہیں کرتے ہو تو پھر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یعنی اس کام کو ثواب کا کام سمجھ کر آج کل کیا جاتا ہے، تو کیا اتنا بڑا ثواب اگر اس کام میں ہے تو ہمارے نبی کی جو پیارے صحابہ تھے، یہ ثواب کا کام انہوں نے کبھی کیا یا نہیں کیا ہے؟ اگر نبی جانتے تھے کہ یہ کام اتنا ثواب کا ہے تو کیا نبی نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کیا، کبھی اپنا جنم دن منایا یا کسی کو حکم دیا ہو کہ اس کو منا لینا؟ بلکہ آپ حیرت کریں گے جو 12 ربیع الاول کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں،
ذرا اس موضوع کو آپ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے یا کون سا دن ہے۔ تاریخ کے بارے میں کسی عالم نے اس کو 8 تاریخ بتایا ہے، 8-12 ربیع الاول، کسی نے 9-12 ربیع الاول، کسی نے 12۔ اس طریقے سے مختلف اقوال ملتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی تھی۔ دن کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ پیر کا دن تھا، منڈے کا دن، یہ سوموار کا دن تھا، لیکن تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ذرا غور کرو، اگر نبی کی ولادت کا دن تیوہار کے طور پہ منانا شریعت میں اگر درست ہوتا تو نبی کی تاریخ کے پیدائش کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کو کلیئر کیا جاتا کہ کون سا دن ہے۔ بھائی اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے۔ صحابہ کو اس سے کوئی لینا ہی دینا نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ نبی کی پیدائش کا دن ہمارے لیے کوئی ثواب کا کام ہے یا اس دن ہمیں کوئی تیوہار منانا ہے۔ جبکہ وفات کے بارے میں ایک دم کلیئر ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی ایمان کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے کہ ہمیں ان کی طرح ایمان لانا ہے۔ اس کی دلیل ہماری ہر بات دلیل کے مطابق ہوگی۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آتے ہیں، اے میرے صحابہ جس طرح تم لوگ ایمان لے کر کے آتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی مسلمان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کی ایک کسوٹی بتا دی، ایک پیمانہ بتا دیا ہے۔ اگر تم نبی کے صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے، اسی طریقے سے تمہارا ایمان رہے گا، تبھی تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم صحابہ کے ایمان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے، وہاں سے تم منہ پھیر کر کے واپس چلے جاؤ گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو ایسے لوگ بڑی ہی بدبختی میں چلے جائیں گے، یعنی ایسے لوگ پھر اس طریقے سے ایمان لانے سے انکار کر جائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 ہے۔ اب بتائیے کہ کیا صحابہ کو نبی سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ بے شک تھی، لیکن کبھی کسی صحابی نے اس طرح کا اہتمام کیا ہو یا جلوس نکالا ہو، ایسا کوئی پروف صحیح حدیث کی روشنی میں اگر ملتا ہو تو ہمارے بھائی لا کر کے پیش کریں۔ دلیل دیتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں ذکر کر کے اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن واضح دلیل کوئی اگر اس کی ڈھونڈی جائے تو قرآن اور حدیث اس کے بارے میں خاموش نظر آتے ہیں۔ آئیے ایک اور آیت لے لیتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العالمین رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اس کے بارے میں آیت دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اٹھاؤ سورہ نساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان کے دعوے داروں، تم سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کیا کرو اور اپنے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اور گہرائی دیکھیے قرآن کے الفاظ کے اندر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم اپنے حکمرانوں کی بھی، جو تمہارے ذمہ دار بن جائیں، جو تمہارے اوپر حاکم بن جائے، ان کی بھی اطاعت کیا کرو۔ جو دو جملہ ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا لگایا گیا کہ ان کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کے ساتھ بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر کے کہ ان کی اطاعت ہر حال میں کرنی، کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جب اولی الامر کی بات آئی، جو تمہارے حاکم ہیں یا جو تمہارے ذمہ دار تمہارے امیر ہیں، ان کی بات کو تم مان بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو، اس لیے ان کے ساتھ پھر اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے اگر امیر ہیں، تمہارے حاکم ہیں، اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ان کی بات کو ماننا، ورنہ ان کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایک پیمانہ بتا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بھی معاملے میں تم الجھ بیٹھتے ہو، دین کا معاملہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملے کو، اپنے جھگڑے کو اپنی مرضی سے حل کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تمہارے گھریلو جھگڑے نہیں ہیں۔
فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی جانب اپنے جھگڑے کو لوٹا دیا کرو، یعنی قرآن و حدیث میں دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا کرو کہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ عید میلاد النبی کا مسئلہ بھی تو دینی مسئلہ آپ نے بنا دیا ہے۔ آپ اس کی دلیل کے طور پہ اگر بتانا چاہتے ہیں، قرآن کی صحیح آیت بتائیں، نبی کی زندگی سے کوئی ایسا ثبوت پیش کریں۔ اللہ بتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کی طرف اور رسول کی جانب لوٹاؤ، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف اپنے معاملے کو لے کر کے جاؤ، وہاں سے دلیل دینے کی کوشش کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو اپنے معاملے کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹانا ہی پڑے گا۔ آئیے ابو داؤد کی ایک روایت بھی دیکھ لیتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھیوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت، یعنی جب سننا تو بات اگر صحیح رہے تو اس کی اطاعت کر لیا کرنا، والسمع والطاعہ۔ وَإِنَّ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام، کوئی کالا کلوٹا غلام اگر حکمراں بن جائے، تمہارا امیر بن جائے، تو اس کی بھی تم سمع و طاعت کرتے رہنا، اس کی بات بھی تم سنتے رہنا، مانتے رہنا، جب تک کہ وہ کوئی غلط بات تم کو نہ بتائے۔ اور اللہ کے نبی ایک بات بتا رہے ہیں، آپ پیشین گوئی فرما رہے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ تم میں سے جو آدمی میرے بعد لمبی مدت تک زندگی گزارے گا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت ہی زیادہ اختلاف اپنی نظروں سے دیکھے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تمہاری نظروں کے سامنے کسی بھی معاملے میں جب کوئی اختلاف آ جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، جب کسی بھی معاملے میں اختلاف کر بیٹھنا، کسی بھی معاملے میں الجھ پڑو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم اپنی زندگی کے اندر ہماری سنت کو لازم پکڑ کر کے رکھنا، یعنی میری سنت میں جا کر کے دیکھ لینا، میری حدیث کو دیکھ لینا، اس کے مطابق جو فیصلہ ملے اسی فیصلے پہ سارے لوگ ایگری ہو جانا، اسی بات پہ مطمئن ہو جانا۔ چلو کوئی بات اگر نبی کی حدیث سے نہیں ملتی ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، میرے بعد یہ 4 بڑے بڑے خلیفہ تم کو نظر آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ 4 خلیفہ اسلام کے اندر۔ آپ نے فرمایا اگر میری حدیث کے اندر کوئی بات نہ ملے تو ان کی زندگی کو دیکھنا، جیسا کام یہ کر کے جائیں، اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ یہ کبھی غلط بات پر متفق نہیں ہوں گے، کسی غلط چیز کو رائج نہیں کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھنا، جیسا یہ کریں گے ویسا تم کر لینا۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ آپ تاکید کر رہے ہیں، عربی الفاظ یہ ہیں وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو تم مضبوطی سے پکڑنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس کو داڑھ کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ حکمت جانتے ہیں؟ وعضوا علیہا بالنواجذ، یہ داڑھ کا دانت، داڑھ کے دانت سے یوں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ ایک ایک جملہ اللہ کے نبی نے ایک تعبیر ارشاد فرمایا، آپ اس کی گہرائی پہ جائیں گے تو تعجب کریں گے۔ کسی چیز کو اگر سامنے کے دانت سے کوئی پکڑے یہاں سے، اور وہ چیز اگر مضبوط ہے جس کو پکڑا ہے، اگر اس چیز کو کھینچا جائے تو سامنے کے دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، ذرا کمزور قسم کے ہوتے ہیں، دانت بھی آپ کا ٹوٹ سکتا ہے، یعنی پکڑنے میں مضبوطی نہیں ہوگی جب آپ سامنے والے دانت سے کسی چیز کو پکڑیں گے، لیکن اسی چیز کو اگر آپ داڑھ کے دانت سے دبا کر کے پکڑ لیں گے تو پکڑ میں مضبوطی آ جائے گی، وہ چیز جلدی نہیں چھوٹے گی اور آپ کا دانت بھی سیف رہے گا۔ ذرا قربان جائیے، نبی کے یہ جملے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے جوامع الکلم، مجھے تمام چیزوں کے جامع الفاظ دیے گئے ہیں، یعنی جو بات اللہ کے نبی بول دیا کرتے تھے اس میں پورا کا پورا سمندر اتر جایا کرتا تھا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا، فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ دین کے اندر جو بھی نئی بات ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں گے جو خود ہر جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا بدعت تو ہے لیکن ہے بدعت حسنہ۔ جانتے کیا کرتے ہیں؟
کہتے ہیں بدعت حسنہ ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ، یعنی بدعت حسنہ کا مطلب اچھی بدعت اور بدعت سیئہ کا مطلب بری بدعت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے تو بدعت لیکن ہم خراب بدعت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم نیکی کا کام کیا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بدعت تو ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس میں آ کر کے انسان پھنس جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی سنت کا ذکر کیا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر کیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ نئی نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ چیز جب تم نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرو گے تو یہ تم کو گمراہی کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ اور اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو جو ہمیں نچوڑ ملتا ہے اس کے متعلق کہ کہیں قرآن کی کسی آیت میں کسی حدیث میں نبی کے جنم دن کے منانے کا ذکر ہے تو ہمیں ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی ایک انسان مطالعہ کرتا ہے اور اگر ریسرچ کرتا ہے تو اسے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نبی کے جنم دن منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نہ تو آپ نے خود اپنی زندگی میں کبھی منایا ہے، اگر نبی نے منایا ہوتا تو ڈیٹ کلیئر ہوتا، بھائی تاریخ کلیئر ہوتی کہ اس تاریخ کو منانا ہے۔ آج تو اس تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، ہاں 12 ربیع الاول بعض اقوال کے مطابق ہے لیکن وہ نبی کے انتقال کا دن بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی صحابی سے صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نبی کا جنم دن منایا ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بھائی جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی اپنی زندگی کے اندر نبی کا جنم دن نہیں منایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی نبی کا جنم دن نہیں منایا، نہ اس کے منانے کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں منایا نہ کسی کو منانے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں نہ کبھی منایا نہ کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اور 12 ربیع الاول یہ نبی کی وفات کا دن ہے، اور اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے اس کے بارے میں آپ سنیں۔ اس کے بعد جو اس دن میں ابھی 4 دن کے بعد میرا خیال ہے کہ منگل کو، آج 8 تاریخ ہے، 12 تاریخ یہ ٹیوزڈے کو، منگل کے دن آپ دیکھیں گے کہ ڈھول تاشے کے ساتھ لوگ کھائیں گے پئیں گے تھیکیں گے ناچیں گے، اور ظہر کی نماز کا بھی جنازہ اس میں نکلے گا، عصر کی نماز بھی غائب ہوگی، مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز، ان کو صرف محبت رسول نظر آئے گی۔ اور محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ یہ ہے ثواب کا کام کرنے والے، جس کو ثواب کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، یہی 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہیں اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، ان للموت سکرات، لوگوں موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جو سب سے نیک آدمی تھے، سب سے نیک آدمی کو آزمایا بھی اسی طریقے سے جاتا ہے۔ آپ کو موت کی تکلیف ہو رہی تھی، آپ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، پیالے میں اپنے ہاتھ کو لے کر کے جاتے، پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہے تھے، بار بار اپنے جسم پر مل رہے تھے، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اپنے باپ کو اس طرح تکلیف میں دیکھا، چھوٹی بیٹی تھی ان کی، آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، واہ کربا ابدا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، اپنے پاس اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور زیادہ پریشانی میں اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی انتقال ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ سے بخاری کے فلما ماتا، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ آج ہمارے بھائی تو نبی کے انتقال کو بھی نہیں مانتے نا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب اللہ کے نبی انتقال کر گئے، حضرت فاطمہ کی زبان سے مرثیہ کے الفاظ نکلتے ہیں، دکھ کی وجہ سے آپ اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہیں، وا کر بابتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، عجاب رب بندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اپنے پیچھے آپ کن کن لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، آئے میرے ابو جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس کے اندر ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے ہیں، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو بلایا، آپ دنیا سے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فلما دفنا، جب اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنا کس کو کہتے ہیں؟ صرف سیدھا لفظ قرآن، یہ حدیث کے اندر صحیح بخاری میں ہے، فلما دفنا، جب اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبر کے اندر کسی کو اتار کر کے اوپر سے مٹی چڑھا دینے کا نام دفن ہے۔ جب صحابہ لوٹے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ ان سے کہتی ہیں اور صحابہ سے
وہ شکوہ تو ان کا نہیں تھا لیکن درد ان کا جھلک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیفا، وہ الفاظ ہیں کہ تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ تم اللہ کے نبی کے اوپر مٹی ڈال کر کے چلے آئے، تمہارے نفسوں نے تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کر لیا۔ ایک ایک صحابی اس دن غم سے نڈھال تھا۔ حضرت فاطمہ کا یہ حال تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو رہی ہیں، تمام امہات المومنین اس دن بیوہ ہو رہی ہیں، سارے صحابہ کے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اس سے پہلے تمام صحابہ جو کبھی کبھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جو غم ہمارے اوپر مدینہ کے اندر اس دن ٹوٹا تھا ویسا غم کا پہاڑ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ یہ ہے 12 ربیع الاول۔ ابھی آپ 4 دن کے بعد دیکھ لیں گے ہمارے بھائیوں کو 12 ربیع الاول۔ مان لو کہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن تمہارے نزدیک اگر کلیئر ہے تو وہ دن اللہ رب العالمین نے نبی کی وفات کا دن بھی منا لیا۔ کہ اگر تم کہیں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو تو یاد رکھ لینا کہ نبی انتقال بھی اسی دن کیے ہیں، اور جس دن نبی کا انتقال ہو، جس دن نبی کے سارے گھر والے رو رہے تھے، اس دن آپ کو اس طرح خوشی منانے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ سوچو اور ذرا غور کرو۔ اور آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے دین کو کمپلیٹ کیا ہے، ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ اور جو یہ جشن عید میلاد النبی منانے، نبی کے جنم دن منانے کی جو شروعات ہوئی ہے یہ سن 630 کے اندر 630 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کر جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لگ بھگ 600 سال کے بعد، 600 ایئرس کے بعد، اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ یہ خرافات ایجاد کیے۔ اس سے پہلے نہ کسی صحابی کے اندر تھا، نہ بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک تھا، کچھ بھی نہیں۔ اگر اتنی اہم چیز ہوتی تو اس سے پہلے کے لوگ کیا اس سے محروم ہو گئے اس نیکی سے؟ آج یہ لوگ اس نیکی کا ایجاد کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے دین کے طور پہ اسی اسلام کو پسند کر لیا ہے، اسی اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ دین کے طور پہ اسی اسلام سے پسند ہوا ہوں جو نبی کی زندگی میں وہ اسلام تھا۔ آپ کے جانے کے بعد گویا کہ کسی چیز پر جیسے مہر لگا دی جاتی ہے، اس کو پیک کر دیا جاتا ہے، سیل پیک کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب کسی چیز کے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پورا کر دیا دین کو۔ سن 630 ہجری میں کوئی بتائے گا کہ نبی کے جنم دن منانا یہ ثواب کا کام ہے، تب تم وہ کام کر کے ثواب کماؤ گے؟ اس سے پہلے نبی بھول گئے بتانا؟ نعوذ باللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کسی بدعت کا ایجاد کرے، کسی نئی چیز کا دین میں ایجاد کرے، اور وہ یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، تو گویا وہ نبی پر الزام لگا رہا ہے، گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نے اپنی رسالت کو ہم تک پہنچایا ہی نہیں۔ یہ بات تو ہمیں دوسرے نے بتائی، تب جا کر کے ہم کو معلوم چلا۔ نعوذ باللہ، وہ نبی کو خائن سمجھ رہا ہے، نبی کو دین کے اندر خیانت کرنے والا سمجھ رہا ہے، جبکہ یہی نبی ہیں۔ سارے صحابہ نبی کے سامنے موجود ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی سبھی کو خطاب کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ سارے صحابہ نے ایک لفظ میں کہا تھا، اللہ کے نبی قد بلغت، آپ نے تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ جب سارے صحابہ نے گواہی دے ڈالی تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھا کر اللہ کو بھی گواہ بنا لیا تھا۔ اے اللہ رب العالمین، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام کو مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ 3 مرتبہ نبی نے اپنی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھا کر کے اللہ کو بھی گواہ بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کو مکمل طور پہ پہنچا دیا ہے۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر کے اللہ کو بھی گواہ بنا لیا۔ اور یہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں سن 630 ہجری کے اندر کوئی آ کر کے بتاتا ہے تو ہم عید میلاد النبی کے بارے میں جان پاتے ہیں؟ کیا ہم نبی کو خیانت والا یہاں پہ شمار نہیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہ دعوے کہ نبی کے جنم دن کا منانا یہ ثواب کا کام ہے، تو کیا نبی نے اس کام کو ہم کو بتایا ہی نہیں؟ کیا نبی نے اس کو چھپا لیا تھا کہ یہ لوگ کہیں یہ نیکی کا کام نہ کر جائیں؟ کسی صحابی نے
جس کو یہ معلوم تھا کہ یہ کام کرنا ہے، کیا اس صحابی نے نعوذ باللہ اس کام کو ہم سے چھپا لیا تھا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جوش میں نبی کی محبت میں یہ سارے کام تو کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ محبت ہمیں نہ جانے انجانے طور پہ شیطان ہم کو بہکا کر کے کہاں کہاں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور نبی کی حدیث کے الفاظ یہ بھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اگر کوئی آدمی کسی دین کے معاملے میں، میرے دین کے معاملے میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہ دیا ہو، ما لیس منہ، جو دین سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے، بیکار ہے، رد کر دیا جائے۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، لیکن یہ ساری دلیلیں آپ دیں گے تو اس کے بدلے میں وہ اسی دلیل پیش کریں گے۔ ان کی بھی کچھ دلیلیں ہیں جس کی بنا پہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اس دن جب 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کے دن ہم اکٹھا ہو کر کے جشن مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں تو اس سے نبی کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ دن میں 10 مرتبہ اگر درود پڑھتا ہے، آپ نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ نماز میں جب سلام پھیرنے سے پہلے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ درود پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو ویسے وہ روزانہ نبی پر درود بھیجتا ہے، پھر اسے سال بھر میں کسی سالانہ مجلس اکٹھا کر کے درود پڑھنے اور یہ اس طریقے سے خرافات کر کے نبی سے محبت میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ثواب کا کام سمجھ کر کسی چیز کو کرتے، اور دلیل کیا دیتے معلوم ہے؟ آپ سنیے، بہت سے علماء ان کے جواب دیں گے کہ ابلیس نے جنم دن نہیں منایا تھا جو تم نہیں مناتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے نہیں منایا تھا، نعوذ باللہ۔ ان کے یہ جملے کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں بیان کرنے کی میری ضرورت نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے یہ الفاظ صحابہ کرام پر جا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ نے بھی تو جنم دن نبی کا نہیں منایا تھا۔ چلو تم جس امام کو مانتے ہو اس امام نے بھی تو نہیں منایا، پھر تمہارے جملے کے مطابق کون کون کس درجے میں آ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ سارے جملے بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جوش میں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب ہم نعت خوانی کی یہ محفل اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے نبی پر جو ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے۔ درود پڑھنے کے لیے کسی محفل کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہاں پہ اکٹھا کی جائے، اس کے بعد وہ محفل اکٹھا کریں۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے کھلانے پلانے کا اہتمام ہو جاتا ہے، غریب اور دکھیا کو کھلا دیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو سال بھر آپ کھلائیے، کسی ایک دن کو ہی خاص کر کے کھلانے پلانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اس طریقے سے کہ خاص کیا جائے اور اس دن کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ آپ کو کھلانا پلانا ہے، آپ پورے سال کھلا پلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، اور ابو لہب یہ کہہ رہا ہے اپنی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہ انگلی کے بیچ سے یہ 12 ربیع الاول کو پانی میں تھوڑا تھوڑا چوس لیا کرتا ہوں اور اس سے مجھے سکون مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دلیل دیتے ہیں، یعنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب نبی کی پیدائش کی خبر اس کی لوڈی صویبہ نے آ کر کے بتایا تھا تو مارے خوشی کی اس نے اسی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو کہا تھا کہ جا تو آج کے بعد سے آزاد ہے۔ تو یعنی نبی کے جنم دن پہ اس نے خوشی منایا تھا، اسی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لوڈی کو آزاد کیا تھا، لہٰذا اس دن اللہ رب العالمین اس کو یہ عطا کرتا ہے کہ اس انگلی سے تھوڑا تھوڑا پانی وہ پی لیا کرتا ہے۔ اب بتائیے، یعنی کافر کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ اس کو اس کی اس نیکی کا یا اس چیز کا صلہ ملتا ہے، اس نے اس چیز کو خوشی میں کہا تھا، اس نے دین کا حصہ سمجھ کر کے اس کام کو نہیں کیا تھا کہ مارے خوشی کے اس نبی پر اس کا ایمان رہا ہو یہ ساری چیز۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی کافر کوئی نیکی کا کام کر کے مرتا ہے تو اس نیکی کا اس کو کبھی صلہ نہیں ملتا ہے۔ یہ سارے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام جو کیا تھا اور پوری زندگی نبی کی مخالفت کیا تھا، پوری زندگی نبی کی مخالفت کرنے والا اس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ اس کو قبر کے اندر اللہ رب العالمین پانی میسر کرتا ہے۔ اور ان کی کیا دلیل معلوم ہے کہ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، اس دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس دن حضرت موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دیا تھا تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا اور باقاعدہ آپ نے بھی روزے کا اہتمام کیا تھا کہ اس دن وہ لوگ روزہ رکھتے یہودی، اور حضرت موسیٰ نے بھی روزہ رکھا تھا تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ تو جس دن ان کو نجات دیا گیا، یہودیوں نے روزہ رکھا، تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے نبی جس دن پیدا ہوئے ہم اس دن خوشی منائیں گے۔ آپ ان کی دلیل پہ غور کیجیے، وہ خوشی کی وجہ سے اس دن روزہ رکھتے تھے، اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے روزہ رکھ کر کے، اور یہاں صاحب یہ دلیل دیا جا رہا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن ہم جشن منائیں گے۔
بھئی چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بھی اس دن کا روزہ رکھتے، اور اللہ کے نبی سے باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ ہفتے میں جمعرات کا اور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، منڈے کا، ٹھیک ہے، تھرسڈے اور منڈے، جمعرات اور پیر کے دن کا آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی، میں اس میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ سارے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اس دن، تو اللہ کے نبی نے کبھی 12 ربیع الاول کو خاص کر کے کچھ نہیں کیا، آپ ہر ہفتے رکھا کرتے تھے، مہینے میں 4-5 بار جو پیر کا دن آتا آپ اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو کم سے کم نبی کی اتباع کرتے ہوئے آپ روزہ رکھیے۔ یہاں تو 12 ربیع الاول کو آپ سیلیبریٹ یہ کرتے ہیں کہ محفل جمع کر کے آپ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی سے تو روزہ ثابت ہے۔ تو یہ مارے گھٹنا پھوٹے سر یہی حساب کتاب ہے کہ دلیل کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، اب اس کو کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کھینچ تال کر کے بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے بارے میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا اور اس کو کار خیر سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے کرنا، یہ ایک انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ شیطان ہماری نظروں میں کتنا بھی اس کو مزین کر کے، کتنا بھی اچھا بنا کر کے پیش کرے، لیکن اگر اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں ہے، اللہ کے فرمان سے نہیں ہے، صحابہ سے اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے، رد کی جانے والی ہے، اور اس کا اس اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہم یہاں سے کسی کے اوپر کوئی تان و تشنیع کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسی خرافاتیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر چھوٹے گی، عصر کی نماز چھوٹے گی، مغرب چھوٹے گی، عشاء چھوٹے گی، کیوں؟ محبت رسول کے دعوے بھرتے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے کان میں کبھی سنگیت کی آواز اگر آ جایا کرتی تھی، کہیں کسی ایسی چیز کی آواز آ جاتی تھی تو آپ اپنے کان کو اس وقت تک بند کر کے رکھتے تھے جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ چیز اب دور جا چکی ہوگی۔ یہاں تو ڈی جے بجا کر کے، ناچ گانے ڈھول تاشے بجا کر کے نبی کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام کو یہ نبی کے پاس لے کر کے جانے والے ہیں؟ اللہ ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔